السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو جہاں کہیں بھی رکھے، شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی عجیب و غریب کہانی، امیزنگ اسلامک اسٹوری ان ہندی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا تھا۔ فرشتہ کوڑی کے پاس ان تینوں کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں دے کر آزمانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس اپنے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو کیونکہ وہ کوڑی تھا اس لیے اس نے کہا، اچھا رنگ اور صحت مند جسم، اور چاہتا ہوں کہ یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے بچ جاؤں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ صاف ہو گیا اور جسم بھی تندرست ہو گیا، اور وہ شخص اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اس لیے فرشتے نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ گنجے کے پاس۔ اس کے بعد گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، میرا گنجا پن دور ہو جائے اور میرے سر پر بال اگائیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اس کے سر پر بال اگائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اس کو ایک گاون گائے دے کر کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ اندھے کے پاس۔ اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ تب فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ تو فرشتے نے اس کو گاون بکری دے کر کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ تینوں کوڑی، گنجا، اندھا کو اپنے من کی مراد مل گئی اور ان کے پاس موجود اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دیے، جس سے دھیرے دھیرے ان کا مال بڑھتا چلا گیا اور وہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان تینوں لوگوں سے۔ فرشتہ کوڑی کے پاس۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور وہی فرشتہ ایک غریب فقیر کی شکل میں کوڑی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین اور پریشان حال ہوں، سفر میں میرے پاس جو مال تھا سب ختم ہو گیا، اس لیے میری مدد کرو۔ میں اس خدا کے نام پر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا، تمہیں اتنی مال و دولت اور اونٹوں سے نوازا، اس میں سے ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ تو کوڑی نے کہا، میری ذمہ داریاں خود اتنی زیادہ ہیں، میں یہ کیسے تمہیں دے دوں؟ فرشتے نے کہا، جس کو اللہ نے صحت دی اور پھر اس کو مال و دولت سے نوازا، اس نے کہا، یہ مال میرے باپ دادا سے وراثت میں چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا،
اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس، اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی ویسے ہی بات کی جیسے پہلے والے سے کی تھی کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو مجھے بے سہارا کی مدد کرو۔ تو جواب میں گنجے نے بھی اسے دھتکار دیا اور کہا یہ سب میں نے خود محنت کر کے جمع کیا ہے، میں اس میں سے کچھ نہیں دینے والا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ فرشتہ اندھے کے پاس، اس کے بعد وہ اندھا بن کر اسی نابینا اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں غریب مسافر ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں کو روشن کیا اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو اندھے نے کہا میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دی اور اتنی دولت دی، اب تم اس میں سے جو بھی چاہو لے لو، خدا کی قسم جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دے دوں گا کیونکہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ تب فرشتے نے کہا تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ تو معزز ناظرین، ہمیں بھی اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اور برکتیں دی ہیں، ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، دینی معاملات میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت ہمارا امتحان لیتا ہو، اگر ہم اس امتحان میں ناکامیاب ہوئے تو نہ ہمارا دنیا میں کوئی سہارا ہے اور نہ کوئی آخرت میں سہارا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ اور دین کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔